سورہ پارہ نمبر 29 آیات نمبر 5 سے لے کر 14 تک۔ سورہ نوح پارہ نمبر 29 آیات 5 سے لے کر 14 تک۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ اللہ کی توفیق سے اس وقت سورہ نوح میں موجود آیات نمبر 5 سے 14 تک پیش نظر ہیں۔ ان آیات کے اندر اللہ تعالی نے اپنے پیارے نبی حضرت نوح علیہ السلام ان کا اپنی قوم سے مکالمہ ڈائلاگ جو ہے اس کا ذکر فرمایا، اور حضرت نوح نے اپنی قوم سے جو باتیں کی ان کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ ان آیات کے معنی کا ترجمہ ہم پہلے بھی کتنی مرتبہ سن چکے ہیں کہ حضرت نوح نے اپنی قوم کو توحید کی طرف دعوت دی، انہوں نے انکار کیا۔ حضرت نوح نے دوبارہ بلایا، انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لی، اپنے منہ سر کو لپیٹ لیا کہ حضرت نوح کی آواز ان کے کانوں میں نہ پڑنے پائے، اور اپنے گناہ پر، اپنے شرک پر اصرار کرتے رہے اور تکبر کرنے لگے، بہت زیادہ تکبر کرنا، کوئی معمولی تکبر نہیں، بہت زیادہ اپنی روش پر اور اپنی ڈگر پر تکبر کرنے لگے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں نے انہیں اعلانیہ دعوت دی، پھر ایک ایک کر کے فردن فردن نجی طور پر سب کو سمجھایا، ان کو توحید کی دعوت دی۔ پھر میں نے انہیں بتایا کہ اگر تم میری بات مان لو، توحید کی طرف آ جاؤ، اپنے توبہ سے، اپنے گناہ سے توبہ طائب ہو جاؤ، تو یقیناً تمہارا رب بہت زیادہ گناہوں کو معاف کرنے والا، آسمان سے تم پر موسلا دھار رحمت والی بارش، بیٹے، مال و دولت تمہیں عطا کیے جائیں گے، اور پھر تمہارے لیے وہ جنتیں ہوں گی جن میں نہریں بہتی ہوں گی۔ تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی قدر و قیمت کو جان نہیں رہے، پہچان نہیں رہے، اور اس رب نے تمہیں مختلف مراحل سے گزار کر یا مختلف صورتوں میں، مختلف اشکال میں پیدا کیا۔ یہ مختصر سے الفاظ میں ان آیات کریمہ کے معنی کا مفہوم ہم نے سنا ہے، آیات نمبر 5 سے لے کر 14 تک سورہ نوح۔ اب جو بات بیان کرنی مقصود ہے مختصر سے وقت میں، کہ ان آیات سے ہمیں درس، عبرت، نصیحتیں کیا حاصل ہوتی ہیں۔ بات تو تب ہے کہ ہم ان سے کچھ سیکھیں، وگرنہ قرآن پاک پڑھا، اس کے معنی کا ترجمہ پڑھا، تفسیر پڑھی، بڑی اچھی بات ہے، ثواب ہے، عبادت ہے، لیکن اصل بات یہ کہ مجھے آپ کو کیا حاصل ہوتا ہے۔ تو پہلی چیز جو اللہ کی توفیق سے ہم ان آیات کریمہ سے حاصل کرتے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام کے اس قصے سے، وہ یہ کہ جو اہل باطل ہیں، جو غلط عقیدے والے، اللہ کے رسولوں کے، مومنین کے مخالف لوگ ہیں، ان کی یہ روش آج سے نہیں بلکہ قدیم الزمان سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے زمانوں سے، کہ جب بھی حق کی بات سنتے ہیں تو دلیل کے ساتھ نہیں مقابلہ کرتے، کہ دلیل تو ان کے پاس ہوتی نہیں، دلیل کہاں سے لائیں؟
ثبوت کے ساتھ گفتگو نہیں کرتے، بلکہ یا تو گالی گلوچ کرتے ہیں یا توحید کی، دین کی دعوت دینے والے کا ٹھٹھا مذاق اڑاتے ہیں کہ تمہاری حیثیت کیا ہے، تمہارے پاس پیسے کتنے ہیں، تمہاری تعلیم کیا ہے، تمہارا سماجی معاشی سٹیٹس کیا ہے، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اور یا بطور استہزاء اور بطور استخفاف دین کی دعوت دینے والے کی بات سن کر کان ہی بند کر لیتے ہیں کہ تمہاری بات معاذ اللہ اس قابل ہی نہیں کہ ہم اس کے لیے اپنے کانوں کو کھلا رکھیں۔ اللہ لگتی کہیں میں آپ یہی چیز آج کے جو اہل باطل ہیں ان میں موجود ہے کہ نہیں؟ دین کی دعوت دینے والا بیچارہ اگر معاشی طور پر کمزور ہو، تعلیمی دنیاوی تعلیم کے اعتبار سے کمتر ہو، تو کیا معاملہ کیا جاتا ہے اس کے ساتھ؟ ایسا ٹھٹھا اور مذاق اڑایا جاتا ہے کہ اگر دین کی تبلیغ کرنے والے کے نزدیک اللہ کی رضا اور خوشنودی پیش نظر نہ ہو اور لوگوں کی اصلاح کا ٹھیک طریقے سے جذبہ نہ ہو تو کبھی بھی وہ دین کی دعوت کے میدان میں قدم نہ رکھے۔ اتنی رکاوٹیں، اتنی مصیبتیں اور لوگوں کی اتنی بے رخی کہ انتہا ہوگی۔ تو پہلا سبق کہ دل چھوٹا نہیں کرنا، ہمت نہیں ہارنی۔ اللہ کے فضل و کرم سے اگر اللہ کا کام ہے تو ہمیں اس میں تسلسل کے ساتھ اپنے آپ کو جاری رکھنا، اس کام کو بڑھانا ہے کہ رضا اللہ کی چاہیے، لوگوں سے کیا لینا ہے؟ لوگ تو فائدے اٹھا کر اور گالیاں دے کر بھاگ جاتے ہیں۔ لوگوں کی اکثر کی فطرت اچھے بھی ہیں لیکن اکثریت اس طرح کی۔ تو دل نہیں ہارنا، ہمت نہیں ٹوٹنی چاہیے، بلکہ انبیاء کو دیکھیں اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں کہ 13 سالہ مکی زندگی، 13 برس میں چھوٹی مدت نہیں، 200-250 لوگ صرف مسلمان ہوئے 13 برس میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان وہ کہ اللہ کے بعد ایسی گفتگو کرنے کا طریقہ کسی کو ہے ہی نہیں۔ اگر ان کے ساتھ یہ معاملہ ہے تو میں آپ، اگر کوئی ہماری بات اٹھ کر سن کر چلا جائے، درمیان میں ٹوک دے، بد تہذیبی کرے، گستاخی کرے، تو فوراً ہمیں انبیاء علیہ السلام اور سب سے بڑھ کر اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سامنے رکھنا ہے۔ دوسری بات جو ان آیات سے ہمیں معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کی بے رخی اور لوگوں کی بد تہذیبی اور لوگوں کی جہالت اور بدتمیزی کی وجہ سے اپنے دلوں میں ان کی اصلاح کی جو خواہش ہے، جہنم کے عذاب سے بچانے کی جو آرزو ہے، وہ مدھم نہیں پڑنی چاہیے۔ یہ ہے اصل انسانیت، یہ ہے اصل سلیم فطرت۔ بہت سے ایسے ہوتے ہیں، کسی کو ایک دفعہ سمجھایا، نہیں مانا تو کہتے ہیں جاؤ دفع ہو جاؤ، آئندہ سے تمہاری شکل نہیں دیکھنی۔ کیا یہ انبیاء کا طریقہ ہے؟ کیا یہ صلحاء کا طریقہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں 13 برس رہے، ابو جہل بھی وہاں، ابو لہب بھی وہاں، عتبہ بھی وہاں، شیبہ بھی وہاں، عقبہ بھی وہاں، کتنے کتنے بڑے سردار، اور بے شمار مرتبہ آپ کو ان سے کیسے کیسے الفاظ سننے پڑے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی اذیت بھی اٹھانی پڑی ان بدبختوں کے ہاتھوں سے۔ لیکن کیا آپ نے اپنی دل میں موجود ان کے اصلاح کے جذبے کو مدھم ہونے دیا؟ یہی آرزو رہی کہ اللہ انہیں جہنم کی آگ سے بچا دے، اللہ انہیں آگ کا ایندھن نہ بنائے۔ تو کیا آج کل بھی جو دین کی دعوت کا کام کرنے والے ہیں ان کے دلوں میں بھی یہ تپش،
یہ آرزو، یہ تمنا موجود رہتی ہے کہ لوگ جس طرح چاہیں سلوک کریں، میں نے آخر دم تک اللہ کے فضل و کرم سے انہیں جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرنی ہے۔ تصویر کا دوسرا رخ، گھر میں جو بچے ہیں، آل اولاد ہے، اس کے متعلق بھی بہت سے لوگوں کے نظریات خلط ملط ہیں۔ کیا کہتے ہیں کہ جب بچہ بڑا ہو جائے اور بات سنی انسوری کرے ماں باپ کی، تو پھر اس وقت بچوں کو نہیں سمجھانا چاہیے، کیونکہ اس وقت سمجھائے بچہ نہ مانے تو باپ کی بے عزتی ہوتی ہے، باپ گھر میں اس کی ویلیو کم ہوتی ہے۔ لہذا جب بچے بڑے ہو جائیں بات نہ سنیں تو اس وقت انہیں سمجھانا ہی چھوڑ۔ اور اللہ معاف کرے، گھروں میں موجود اس پالیسی کا جو نتیجہ جوانوں کے بگاڑ کی صورت میں، جوان نسل کے بگاڑ کی صورت میں ہمارے سامنے ہے، وہ کسی عقل مند کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں ہے۔ جب ماں باپ نے اچھی بات کہنی چھوڑ دی، دین کی دعوت دینی چھوڑ دی، مسجد میں آنے کا کہنا چھوڑ دیا، تو آہستہ آہستہ بیڑا غرق ہوتا جاتا ہے۔ پہلے پہل بچہ فجر کی نماز میں ڈنڈی مارنے لگتا ہے، باپ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، اس کے سونے کا وقت ہے، ظہر میں لے جاؤں گا، عصر میں لے جاؤں گا۔ پھر آہستہ آہستہ معاملہ فجر تک نہیں رہتا، پھر آہستہ آہستہ دوسری نمازوں تک آتا ہے، یہاں تک کہ بچہ مسجد سے کلی طور پر غائب ہو جاتا ہے۔ اور قصور کس کا ہے؟ بچہ تو نادان ہے، بچہ تو احمق ہے، قصور اس باپ کا ہے جس نے پہلے دن فجر میں اس کی ڈنڈی مارنے کو قبول کیا اور اس کی آرام کی خاطر یا اسے تنگ نہ کرنے کی خاطر کہا کہ کوئی بات نہیں، سویا رہے، ظہر اثر میں چلا جائے گا۔ تو نتیجہ کیا ہوا کہ بچہ کلی طور پر مسجد سے غائب ہو گیا۔ اور اللہ تعالیٰ سب کے بچوں کی اصلاح کرے، سب کو ہدایت دے، والدین کو بھی بچوں کو بھی۔ کتنے بچے ہیں ہماری نگاہوں کے سامنے، اچھے بھلے 10 سال، 11 سال، 12 سال، 13 سال کی عمر تک فجر کی نماز بھی پڑھنے کے لیے آتے رہے، جیسے ہی تھوڑے سے بڑے ہوئے والدین نے سستی کی، نتیجہ کیا ہوا کہ پہلے 1-2 نماز میں غائب ہوئے اور پھر اس کے بعد جمعہ کے نمازی بن گئے۔ تو بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، یہ جو واقعات ہیں انبیاء کے، یہ اس لیے نہیں کہ ہم پڑھیں اور گزر جائیں، یہ اس لیے ہے کہ ان کے ایک ایک لفظ کی گہرائی میں ہم اتریں کہ اس میں ہماری زندگیوں کے لیے کیا سبق اور کیا حکمت پوشیدہ ہے۔ تیسری بات جو حضرت نوح علیہ السلام کے اس قصے سے ہمیں معلوم ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ جو اہل باطل ہیں انہیں اپنے دنیاوی ساز و سامان، اپنی دنیاوی دولت اور اپنی دنیاوی طاقت کا بڑا گمنڈ ہوتا ہے۔ اب دیکھیں حضرت نوح علیہ السلام کے قصے میں، وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، اپنے گناہ پر اصرار بھی کرتے ہیں اور تکبر کرتے ہیں، تکبر کرنا، یہ کوئی معمولی تکبر نہیں، کوئی معمولی بے رخی نہیں، تکبر کرتے ہیں، تکبر کرنا۔ اور اگر ہم تھوڑی سی توجہ سے دیکھیں تو کیا یہی چیز آج بھی عام طور پر، سارے نہیں، عام طور پر جو لوگ دین مخالف ہیں، دین بیزار ہیں، حق کو نہیں مانتے، عام طور پر آج بھی ان کی یہی کیفیت ہے۔ گناہ تو کرتے ہیں، لیکن ایک تو گناہ کو ببانگے دوہل کرتے ہیں، ڈنکے کی چوٹ، کہ کون ہے جو ہمیں روکے، کس میں جرت ہے جو ہمیں ٹوکے، ہمارا حق ہے، زندگی ہماری ہے، لہذا ہمیں اختیار حاصل ہے کہ ہم جیسے چاہے بسر کریں۔ اور دوسرا یہ کہ اللہ کے مقابلے میں گمنڈ، غرور اور تکبر کرتے ہیں کہ یہ دین کی دعوت دینے والے بیچارے
مسجدوں والے مسیتڑ جو ہیں ان کی کیا حیثیت ہے؟ یہ کیا کر لیں گے ہمارا؟ کیا نتیجہ ہوا؟ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم، ان پر عذاب کا ذکر بھی اللہ نے متعدد جگہ قرآن پاک میں کیا ہے کہ عذاب آیا پانی کا، آسمان برسنے لگا، زمین سے چشمے پھوٹ پڑے، پہاڑ ڈوب گئے، اور اللہ کے فضل و کرم سے وہی تھوڑے سے لوگ بچے جو ایمان لا کے حضرت نوح کی کشتی میں بیٹھ گئے تھے۔ تو یہ تکبر، غرور ہرگز کوئی اس دائرہ کار میں داخل نہ ہو۔ کبریائی اللہ کی شان ہے، اللہ کی چادر ہے، جو اللہ سے یہ کھینچنا چاہے اللہ کی طرف سے ایسا عذاب اس پر مسلط ہوتا ہے کہ رہتی دنیا تک وہ بندہ عبرت کا نشان بن جاتا ہے۔ اور ہر فائدہ، ہر بات بہت لمبی چوڑی، لیکن وقت کو دیکھتے ہوئے بالکل اشارات کی زبانی ہم بات کر رہے ہیں۔ چوتھی بات جو حضرت نوح علیہ السلام کے اس قصے سے ہمیں معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے، اور یہ بات پہلے بھی ہم کتنی مرتبہ سن چکے، کہ اللہ کی بات پر عمل کرنے سے، دین کی بات پر عمل پیرا ہونے سے صرف آخرت نہیں ملتی۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں نماز پڑھ لی، قرآن پڑھ لیا، آخرت میں ثواب ہے، دنیا میں کیا ملنا ہے؟ دیکھو اس قصے کو غور سے کہ اللہ کی بات کو ماننے سے آخرت سے پہلے اللہ دنیا میں نعمتوں سے مالا مال کر دیتے ہیں۔ یہ جو موسلا دھار رحمت کی بارش کا برسنا ہے، یہ آخرت کی بات ہے کہ دنیا کی؟ بولیے کہاں کی ہے؟ یہ مال کے انبار اور اولاد کا ملنا، اولاد نرینہ، لڑکوں کا ملنا، یہ دنیا کی بات ہو رہی ہے، آخرت کی ہو رہی ہے؟ تو دین پر عمل کرنا انسان کے لیے آخرت سے پہلے دنیا میں اللہ کی توفیق سے خوشحالی، آسودہ حالی اور بہتر زندگی کی ضمانت ہے۔ اور بہت سے وہ لوگ جو دین پر محض اس لیے عمل نہیں کرتے کہ دنیا میں پیچھے رہ جائیں گے، دنیا کی دوڑ میں ہار جائیں گے، لوگ ہم سے آگے نکل جائیں گے، لوگ تانے دیں گے یہ کہاں سے دقیانوسی بندہ آ گیا ہے، یہ کہاں سے 500 سال پرانا بندہ آ گیا ہے۔ تو یاد رکھیے حضرت نوح علیہ السلام کے اس قصے میں ایسے احمق یا جاہلوں کے چہرے پر زناٹے کا تھپڑ ہے کہ اللہ خود فرما رہے ہیں آؤ بات مانو میری، توبہ و استغفار کرو، آخرت سے پہلے دنیا میں رب نعمتوں سے مالا مال کر دے گا۔ پانچویں اور آخری بات کی باتیں بہت سی ہیں، پانچویں اور آخری بات جو حضرت نوح علیہ السلام کے اس قصے سے ہمیں معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی قدر و قیمت نہیں پہچانتے ہیں۔ اور یہ ایسا نقطہ ہے کہ اگر ہم اپنی بدقسمتی پر ایک دن نہیں ساری زندگی روئیں کہ ہم اللہ کی قدر و قیمت کو نہیں جانے ہیں تو پھر بھی ہمارا افسوس کرنا اور رونا کم ہے۔ کون سا رب جس کی قدر و قیمت کو ہم نہیں پہچانتے ہیں؟ جہاں سے ہم تنخواہ لیتے ہیں، جہاں سے سیلری ملتی ہے، باس کے، سینئر کے اشارے ابرو کو دیکھتے رہتے ہیں کہ کہیں اس کی آنکھ کی کسی جھپک میں ہمارے لیے ناپسندیدگی پیدا نہ ہو جائے کہ ہماری نوکری خطرے میں پڑ جائے۔ اور جو نوکریاں کرنے والے حضرات ہیں، جابس کرنے والے، وہ اس سے بخوبی آگاہ ہیں۔ اسی طرح ہے کس طرح دنیا تو ان کے لیے برباد کرتے ہیں، دین کو بھی لٹا دیتے ہیں۔ میٹنگ جاری ہے، نماز کا وقت ہے، اب پکا نمازی ہے جماعت کے ساتھ کا، لیکن بعض کے اشارے ابرو کو دیکھتا رہتا ہے کہ اگر نماز کے لیے کہا تو ناراض ہو جائے گا، اور اگر ناراض ہو گیا تو میری کم بختی آ جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ ان جیسے لوگوں کی
ان کے اشارے ابرو کو، ان کی پسندیدگی کو تو ہم سر آنکھوں پہ رکھتے ہیں، اور کچھ پتہ نہیں ہے بیچارہ کل خود سیٹ سے نہ صرف اتر جائے بلکہ جیل میں چلا جائے۔ ہمارے ملک میں تو کرسی اور جیل کا فاصلہ بہت ہی کم ہے، کرسی سے اترتے ہیں گھر کی بجائے اکثر جیل میں جاتے ہیں۔ ہمارے ملک میں تو یہ صورتحال ہے۔ تو اس جیسے اگر وہ کرپٹ ہے، اگر بے ایمان ہے، اس جیسے کرپٹ اور بے ایمان کے لیے ہم اپنا دین برباد کریں اور اس رب کو بھول جائے جس نے ہزاروں نہیں لاکھوں نعمتیں، اور میں مبالغہ نہیں کر رہا، جس نے لاکھوں نعمتیں جن کی کوئی گنتی نہیں کر سکتا، وہ بلا معاوضہ بن مانگے ہمیں عطا فرمائے۔ دنیا میں ہماری پیدائش جو ہے اللہ کے فضل و کرم سے وہ کسی معاوضے کے بدلے میں ہے، صرف ہماری پیدائش ہی ہم پر ہمارے رب کا اتنا بڑا احسان ہے کہ ہم مرتے دم تک اس کا بدلہ نہیں اتار سکتے۔ یہ سانس جو آ جا رہا ہے ایک منٹ میں کہتے ہیں کوئی 50 55 60 مرتبہ آتا جاتا ہے، یہ سانس جو ہے صرف یہ رب کی اتنی بڑی مہربانی ہے کہ اربوں روپے خرچ کر دیں ہم 10 منٹ کا سانس اس طریقے سے نہیں خرید سکتے جس طرح کہ اللہ تعالی ہمیں مفت میں دے رہا ہے۔ یہ جو وینٹیلیٹرز پر لوگ پڑے ہیں ان سے ذرا پوچھو سانس آنے جانے کی کیا اہمیت ہے، اور ان سے کیا پوچھنا ہے ہمارے اسلام آباد میں پولن الرجی بہت ہے۔ الرجی کے دنوں میں جب الرجی ہوتی ہے تو پوچھو ذرا جو اس کا شکار بنتے ہیں کہ سانس ان کا کیسے آتا جاتا ہے۔ ایک ایک سانس کے لیے وہ بھیک مانگتے ہیں کہ اللہ سانس ٹھیک طریقے سے اندر لے جائے اور ٹھیک طریقے سے لے جائے۔ ہمیں اس رب کی قدر ہی نہیں ہے۔ ہم نے دنیا میں معاذ اللہ سب سے پیچھے اگر رکھا ہوا تو رب کو رکھا ہوا ہے۔ سارے خوش ہو جائیں، سارے راضی ہو جائیں، یہی ہمارا مطمئن نظر ہے۔ اللہ ناراض ہوتا ہے کوئی بات نہیں، اللہ غفور الرحیم مان جائے گا بات معاذ اللہ۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ ما لکم لا ترجون للہ وقارا، کیا ہے لوگوں تمہیں کہ اللہ کے مقام و مرتبہ کو، اللہ کی قدر کو جانتے نہیں ہو کہ اس کا مقام کیا ہے۔ خالق ہے، مالک ہے، پالنہار ہے۔ زندگی کی ابتدا سے بھی پہلے جب ماں کے پیٹ میں نطفہ بنتا ہے اس وقت سے لے کر مرتے دم جب تمہاری آنکھیں بند ہوتی ہیں قدم قدم پر تمہاری حفاظت کرنے والا ہے۔ کوئی ہے ایسا پہرے دار، کوئی ہے ایسا نگہبان، کوئی ہے ایسا رکھوالا؟ لیکن کسے پتا ہے؟ اور دیکھو اللہ نے ایک مثال سے سمجھایا آگے آیت نمبر 14 میں، وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا، تم رب کی قدر و قیمت کو نہیں جان رہے۔ وہ رب کون ہے؟ جس نے تمہیں مختلف مراحل میں پیدا کیا۔ ماں کے پیٹ میں تھے جب تو کیا تھے، 9 مہینے کا عرصہ گزرا، کن کن مراحل سے اندر گزرے، پھر جب پیدا ہو گئے تو شیرخوار بچے سے لے کر بڑھاپے تک کن کن مراحل سے اللہ نے تمہیں گزارا، یہ بھول گئے ہو؟ اور مفسرین نے اس کا دوسرا معنی اطوارا کا یہ بیان کیا، اور بہت ہی عمدہ معنی کیا یہ کہ دنیا میں حضرت آدم سے لے کر قیامت تک کھربوں لوگ، یا اس سے بھی کہیں زیادہ کہ ہمیں ان کی گنتی کا ہی پتہ نہیں، کہ اللہ نے سورہ الفرقان میں 19ویں پارے میں ارشاد فرمایا وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا، کہ ایسی ایسی قومیں آئیں، ایسے ایسے لوگ آئے کہ تمہیں پتہ ہی نہیں ہوگا، پتہ ہی نہیں۔ مفسرین کہتے ہیں اطوارا کا دوسرا معنی یہ ہے کہ حضرت آدم سے لے کر قیامت تک جتنے لوگ ہیں ان میں سے کوئی بھی 100% کسی دوسرے سے پوری مشابہت ریزمبلنس نہیں رکھتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ہنر ہے کہ نہیں؟
ان کی قدرت ہے کہ نہیں، ان کی کارسازی ہے کہ نہیں؟ آنکھیں اور ہیں، ہاتھ اور ہیں، ناک اور ہے، چہرے کا نقشہ اور ہے، قدم اور ہے، آواز اور ہے، غرض یہ کہ کھربوں سے زیادہ انسان، لیکن مکمل طور پر کوئی انسان دوسرے سے نہیں ملتا ہے، روز ازل سے لے کر قیامت کے دن تک۔ دنیا میں کوئی ہے ایسا کرنے والا؟ دنیا میں کوئی ہے ایسا؟ آج کل تو اتنی بڑی یونیورسٹیز ہیں، بڑے بڑے اعلیٰ تعلیمی تحقیقی ادارے ہیں، بڑے بڑے نام ہیں، چمکتے ہوئے نام دنیا میں، اور دنیا سے دور دور سے طلباء وہاں تعلیم حاصل کرنے آتے ہیں کہ تحقیق کا بڑا اونچا معیار ہے۔ کیا معیار ہے؟ عام طور پر اچھے بھی ہیں اور اچھے ہمیشہ رہیں گے، لیکن عام طور پر کیا ہوتا ہے تحقیقی معیار ان کے میں؟ جو تھیسس لکھے جاتے ہیں، اور جو لوگ یونیورسٹی کالجز سے وابستہ ہیں انہیں پتہ ہے، جو تھیسس لکھے جاتے ہیں آج کل کی اس جدید تحقیقی دنیا میں عام طور پر وہ کٹ پیسٹ کا نمونہ ہوتے ہیں، اسی طرح ہوتا ہے چربا ہوتے ہیں، کہیں سے چوری کیا، اٹھایا، زیادہ فنکاری کرنی ہوئی، 2-4 لفظ شروع سے بدلے، 2-4 آخر سے بدلے، اور ماشاءاللہ نئی تحقیق تیار ہوگی۔ یہ ہے ہماری فنکاری، یہ ہے ہماری تحقیق، اور اس تحقیق کو دیکھ کر بڑے بڑے ایوارڈ دیے جاتے، بڑا کچھ دیا جاتا کہ کمال کر دیا ہے، اور اس رب کی تخلیق کو کوئی نہیں دیکھتا کہ روز ازل سے لے کر ابد تک جب ایک انسان پیدا کر دیا تو اس جیسا دوسرا انسان قیامت تک پیدا نہیں ہوگا۔ تو بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، حضرت نوح علیہ السلام کا یہ قصہ اپنے اندر بہت سے دروس اور عبرتیں سمیٹے ہوئے ہیں۔ اللہ کی توفیق سے ہم نے مختصر سے انداز میں 5 دروس اور فوائد کے متعلق سنا۔ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے ہمیں صحیح معنوں میں ان دروس اور فوائد سے فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم نے نہیں سنے، بیان نہیں ہو سکے، یا اپنی کم علمی کی وجہ سے ہم ان کی تہ تک نہیں پہنچ سکے، رب العالمین ان تک بھی ہمیں پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان پر بھی عمل کرنا اور ان سے عبرت اور فائدہ حاصل کرنا ہمارے لیے اپنے فضل و کرم سے آسان اور سہل فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری بیماریوں پریشانیوں کو دور فرمائے، آنے والے مصائب سے، آنے والی بیماریوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ جن آفات میں، مشکلات میں، بیماریوں میں ہم پھنس چکے ہیں، ان سے ہمیں مکمل طور پر نجات عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمارے والدین گرامی میں سے جو فوت ہو چکے، ان کے گناہوں کو معاف فرمائے، ان کی قبروں کو جنت کی باغیچی بنائے، اور ہم گنہگاروں کو ان کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے، اور جو والدین میں سے زندہ ہیں انہیں اپنے فضل و کرم سے ایمان، عافیت، صحت، تنگری والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين